تو آپ کو ہدایت چاہیے تو مرکز کون ہے؟ اللہ. آپ کو مسئلہ حل کرانا ہے تو مرکز کون ہے؟ اللہ. بات سمجھیں، مین پوائنٹ سمجھیں. مین پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے. پوائنٹ از کہ آپ کس طرح اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی پہ توکل کر لینا، کسی پہ یقین کر لینا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا اور میرے مسئلے کے سلوشن جو ایسوسیٹیڈ ہے وہ اس سے ہے، یہ پھر شرک کی ایک فارم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ ہم کسی اور پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کریں. تو خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کو جان کر ہیپینس حاصل کر لو. اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگز، اور بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات کرے، یعنی اللہ سے مخلص ہو جائے تو وہ خوشی پا جائے گا. اور اللہ سے ہی انسان مخلص نہیں ہے، نظریں چراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے، خلوص سے اپنے اعمال نہیں کرتا ہے اللہ کے لیے، تو پھر اس کے دل میں غم رہے گا ہی رہے گا اور اس کا دل ہیوی ہوگا ہی ہوگا. ان اٹ از اینگزائٹی، اس میں تذبذب ہے، اینگزائٹی ہے. دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل، جس کو کبھی سکون نہیں ملے گا، وہ اینگزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی. ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک، اللہ یہ کہ بندہ اس کے سیک کے لیے اللہ کے واسطے کام کرے، ساری ڈیلنگز چلائے. اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ، اور بندہ وہ اعمال نہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، نافرمانی والے اعمال نہ کرے. انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ، جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے. بہت سے لوگ کو انگزائٹی ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی، کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے، کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے. یہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں، کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہے. تو وہ انگزائٹی تو آئے گی، سیدھی سی بات ہے. یہ برین کے فنکشن، سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے. کوگنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے انگزائٹی آتی ہے. کوگنیٹیو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے، اور پھر برین کوگنیٹیو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے. پھر ڈیفنس میکانزم بنتا ہے. فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی. وہ ڈیفنس میکانزم انگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور انگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انگزائٹی سب کانشیس میں جا رہی ہوتی ہے، مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے، انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے انگزائٹی کی، ضروری نہیں کہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو، اس کی انگزائٹی ہے، یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو انگزائٹی پیشنٹ ہو. اس کی ہیریڈیٹری ریزنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو انگزائٹی ویسے ہی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. لیکن اینی وے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انگزائٹی ہے جس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلے، اور یہ کہ وہ ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو ناراض کرنے والے، ورنہ انگزائٹی آئے گی، اسٹریس آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. پھر فرمایا ان اٹ از اے فائر، اس کے اندر ایک آگ ہے. کس چیز کی؟ ریگریٹ کی، ندامت کی. بہت سے لوگ ریگریٹ میں ہوتے ہیں، ساری عمر ریگریٹ میں ہوتے ہیں، تو وہ ریگریٹ کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ آگ ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے بائی سیٹسفیکشن ود ہز کمانڈس، پروہیبیشنز اینڈ ڈکریز، سوائے اس کے کہ آپ چپ کر کے اللہ کے احکامات کو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، پاسٹ میں نے یہ کر دیا، یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. ٹھیک ہے، ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اس ندامت کو بھجانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا، اور پریزنٹ پہ فوکس کریں. تو جو تقدیر سے خوش نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے، اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے خوش نہیں ہے، اس میں وہ آگ، وہ بھڑک ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقاتیں کر کے سکون میں آ جائے اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی رضا کو قبول کر لے. یہ ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ. اسی لیے صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا،
وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یعنی یہ دعا ہے 3 بار پڑھتے ہیں صبح اور شام. یہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے ایز مائی رب، اسلام سے ایز مائی ریلیجن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز مائی نبی. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ پریکٹس ڈیلی سکھائی ہے ہمیں رسول اللہ نے کہ پڑھو، کیونکہ پڑھنے سے، زبان سے ادا کرنے سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی ہے. تو روزانہ اپنے آپ کو یاد کرو، رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پہ. اور جو بندہ اس کے زبان پہ یہ چیزیں جاری ہو جائیں گی تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جائیں گے. جو اللہ کے بارے میں ہم سوچیں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے. تو یہ فائر آف ریگریٹ نہیں ختم ہوگی، ابن قیم کہتے ہیں، جو قلب میں ہے، سوائے اس کے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں اللہ کے کمانڈمنٹ سے، اللہ کے فیصلوں سے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کردہ مان لیں. اور embracing patience with that until the time he meets him، صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات کر لیں. تو صبر کی بہت تلقین کی گئی قرآن مجید میں، 91 بار 91 ٹائمز صبر کے کانسیپٹ کا ذکر ہے، اور بھی بہت بار ہے لیکن ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. تو جنتیوں کی ایک خاص بات یہ کہ وہ صابرین میں سے تھے. پھر انبیاء کی انبیاء کا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ اللہ نے بتایا، وہ صابرین میں سے تھے. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلیمٹی. صبر ہے ہی یہ کہ حادثے کے شروع میں صبر ہوتا ہے، اس کے بعد تو صبر نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ بندہ صبر کرے. صبر یہ نہیں ہے کہ ویٹ کرتے رہو اور سفر ہوتے رہو، وہ سفرنگ ہے. صبر اور سفرنگ میں فرق ہے. صبر یہ ہے کہ اپنے معاملات کس کو سونپ دو؟ اللہ کو سونپ دو، اور کوشش کرو ان کو حل کرنے کی، اور اللہ پہ توکل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. لیکن بے صبری یہ ہے کہ پینک ہونا، اور ظاہر ہے کہ ناشکری کرنا، تقدیر کو چیلنج کرنا، ایسے الفاظ کہنا، ایسے جملے کہنا جو صبر سے بالکل خالی ہیں. جیسے آپ صبر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ ہر بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ المستعان، کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہی ساؤٹ کرتے ہیں ہم. فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام پہلے ہی ظاہر ہے وہ ان سے دور چلے گئے، تو بنیامین بھی جب گئے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، تو جب بھائیوں نے آ کے بتایا کہ تو بنیامین بھی ادھر رہ گیا، تو وہ جو پورا معاملہ تھا آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں، تو والد نے کیا کہا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ دونوں کو لے آئے گا. تو وہ تو صبر کے ساتھ پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو یہ بہت ضروری ہے، اور اسی سے قلب سکون میں آئے گا، اسی سے جو فائر آف ریگریٹ ہے وہ بجھے گی. ادروائز جو ہے وہ فائر آف ریگریٹ بڑھتی جائے گی، کیونکہ قلب پہ ہی شیطان کا اٹیک ہے. یاد رکھیں، آپ سورہ فلق کی تفسیر پڑھ لیں، وہ بھی قلب پہ اٹیک کرتا ہے. صدور میں کیا ہے؟ صدر میں کیا ہے؟ قلب ہے. قلب پہ اس کا اٹیک ہے، اور وہ اٹیک نیگیٹیوٹی کا باعث ہے. جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، جو قلب کی آپ کی کنڈیشن ہے، وہی سوچ پیدا ہو رہی ہے. اسی لیے لوورنگ گیز کا بھی حکم دیا گیا نوجوانوں کو، کیونکہ ابن قیم نے ہی کہا کہ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو حرام کردہ ہے، تو وہ تیر کی طرح قلب پہ جا کے لگتی ہے، اور وہ تیر زہریلا ہے، تو قلب اس سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اسی لیے یہ حدیث بھی ہے، تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن فتنے نمودار ہوں گے ان لوگوں کے قلوب پہ، دلوں پہ نمودار ہوں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ان فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا، کہ وہ قلب جو انفلوئنس ہو جائے گا ان فتنوں سے، وہ فتنے آپ کے سامنے ہیں. ان فتنوں کی سب سے بڑی سورس ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے، کیونکہ ہر طرح کی آئیڈیالوجی آپ کے سامنے آ رہی ہے، انٹرٹینمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور مختلف آئیڈیالوجیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. فتنے ہی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. جو ان میں پھنس جائے گا تو وہ دل نہ اچھائی کو پہچان سکے گا، نہ برائی کو پہچان سکے گا، سوائے اس کے جو اس کا من کرتا ہے، جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے، وہ پھر اس کا حال ہے. تو یہاں بھی قلب کی طرف ہی فتنوں کا اشارہ کیا گیا کہ فتنے نمودار ہوں گے اس کے قلب پہ، اٹیک کریں گے اس کے قلب پہ. ٹھیک ہے، تو قلب کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو فائر آف ریگریٹ ہے یہ نہیں ختم ہوگی الا یہ کہ بندہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پہ راضی ہو جائے. ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر، اس میں ایک شدید خواہش ہے، دیٹ ول ناٹ سیز، جو کبھی نہیں ختم ہوگی، نہیں بجھے گی، انٹل
He is the only one who is sought and his pleasure is the only one that is sought. یہ بڑھتی جائے گی, یہ خواہش بڑھتی جائے گی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if the son of Adam had one valley of gold, he will want another one. If he gets that one, he will want another one. For nothing can fill the belly of son of Adam except dust. تراب, مٹی کے علاوہ کچھ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا. تو یہ بھوک نہیں مٹے گی, یہ خواہش نہیں جائے گی چیز کرنے کی, چیزوں کو چیز کرنے کی. لیکن نا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, کہ ہم نے بے شک ہیومینٹی کے دل میں یا ان کے لیے ایک لائکنس ڈالی ہے دنیاوی کچھ چیزوں کی. ان میں نمبر 1 عورت ہے. وہ قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں, سورہ نساء کی, سورہ آل عمران کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں. پھر والبنین, اولاد, پھر سونا چاندی, گھوڑے سواری کے جو ٹرانسپورٹ کے کام ہے. تو لیکن جو اللہ کے پاس ہے, آیت کے اینڈ میں کہتے ہیں وہ بہتر ہے. یہ ساری ٹھیک ہے, یہ ان میں مزین کیے گئے ہیں تمہارے لیے, بیوٹیفائی کر دیا گیا ان کا لو تمہارے دلوں میں, لیکن جو رب کے پاس ہے وہی کمپلیٹ کرے گا تمہیں. جو مرضی جتنی مرضی بندہ جو ہے وہ یہ چیزوں کو چیز کرتا رہے, وہ کمپلیٹنس, سینس آف کمپلیٹنس نہیں آئے گی. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ سینس آف کمپلیٹنس تبھی آئے گی جب اس بندے کا مین مقصد اللہ کی رضا اچیو کرنا ہے اور اللہ کو اچیو کرنا ہے, اللہ کے پیچھے بھاگنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, قرآن کی آیت ہے, فلی ٹو اللہ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب ہے بھاگو, دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف, فلی ٹو اللہ. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے جاؤ, چل سکتے ہو تو چل کے جاؤ, رینگ سکتے ہو تو رینگ کے جاؤ, لیکن کبھی بھی جانا نہ چھوڑو. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں صرف بھاگ کے ہی جانا ہے. کوئی مشکل آتی ہے تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا اللہ سے کیا تعلق, اللہ ہماری کہاں سنے گا, ہمارے تو اتنے برے اعمال ہیں. تو امام شافعی تو کہہ رہے ہیں رینگ کر بھی جانا ہو تو جاؤ, جاؤ تو صحیح نا, کیونکہ تمہاری جو تھرسٹ ہے اس کو کوینچ اللہ تعالیٰ کرے گا, اس کو کوئی انسان نہیں کر سکتا کوینچ. تو وہ قلب کے معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹرانگ ڈیزائر ہے یہ فل تبھی ہوگی جب اللہ کو پالو گے, اس کے علاوہ یہ فل نہیں ہونے والی, جو مرضی کرتے پھرو.